بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 11ویں اسلامیات لیکچر نمبر 3۔ بنیادی عقائد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ بنیادی عقائد جو ہے ان پر ایمان لانے سے ایمان جو ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا عقیدہ تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے، یعنی توحید کا، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کر اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد ہم نے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہونے میں کوئی عاقل اور سمجھدار شک نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ذات جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس پوری کائنات کا بھی چلانے والا کیا ہے، موجود ہے۔ پھر دوسرا جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ توحید ذات و صفات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات اور صفات میں کیا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ پیدا ہوا، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ توحید فی ذات اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے شرک۔ تو عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور شرک اس کی تمام اقسام کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی توحید کے عقیدے کی تعلیم دی، مگر جیسے جیسے ہی آبادی بڑھتی گئی اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ کے بجائے کئی خدا ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنانے لگے۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اسی سے خوفزدہ ہو کر اس کو دیوتا سمجھنے لگے، ٹھیک ہے، دیوتا کا مطلب یعنی خدا، اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے آگ کا دیوتا، آگ کی پوجا کرنے لگے، ٹھیک ہے، سمندر کا دیوتا، آندھیوں وغیرہ کا دیوتا وغیرہ۔ دوسری طرح جن لوگوں کو جن چیزوں میں نفع بخش، جن میں نفع نظر آیا، ٹھیک ہے، تو اسی کی عبادت کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ گائے وغیرہ کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد کروایا اور شرک کی مذمت کی۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا مقصد کیا تھا، توحید کی دعوت دینا، ٹھیک ہے نا۔ اب قرآن کریم میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ اور گناہ جس کو بھی چاہے بخش دے گا، ٹھیک ہے، یعنی اور گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اب شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری، ٹھیک ہے، حصہ داری کا مطلب ہے کہ کسی کو شریک کرنا۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شرک کی 3 اقسام ہو گئی، ٹھیک ہے، شرک فی ذات، شرک فی صفات، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ ہے شرک فی ذات۔ اس کی صورت یہ ہے
کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور اس کے برابر سمجھا جائے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھا جائے، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو مانا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہے صفات فی شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کیا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے، ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر سجدہ گاہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر پھول چڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ یہ سب قبر والے جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے بھی اولیاء کرام تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی چیز اس کے مشابہ، اس کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور جس کسی میں جو صرف بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ یعنی جتنی بھی صفات جتنے بھی لوگوں میں ہوتی ہیں، وہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائے۔ ٹھیک ہے، حقیقی اطاعت اور محبت صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان بھی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کو کیا مانا جائے، صرف حقیقی مانا جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے بعد کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ لوگ کیا ہے، کافر ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے نِل حکم الا للہ، کہ حکم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کو منعم حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے ان کا شکر بجا لایا جائے۔ اب یہ شکر نہیں ہے کہ صرف زبان سے یا اللہ تیرا شکر ہے کہہ دیا جائے، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے کہ اپنی اطاعت بندگی کا رخ صرف اللہ کی ذات کی طرف پھیر لیا جائے، اور غیر اللہ کی اطاعت اور بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ خوب خیال رکھنا چاہیے کہ صرف یہ شرک نہیں ہے کہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا جائے، بلکہ شرک کے ذمے یہ بھی آتا ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی حاجت پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ
ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق ماننا ایمان کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اور مشکلات کا حل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مشکلات کا حل کرنے والا سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں صرف بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں کہ جو زبان پر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں، لیکن عملاً اپنی اولاد، روزگار، صحت اور دیگر مسائل کو انسانوں کے سامنے اسی عاجزی اور امید سے پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ عام انسانوں سے بھی مدد کی امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان کی اس کمزوری کا بیان اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور پکڑتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کارساز شاید کہ ان کو کوئی مدد پہنچے، ٹھیک ہے۔ لیکن مدد اور طاقت جو ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کی بھی حاجت ہو تو وہ کیا کرے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں تمام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ جب تمام انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے تو اپنی محتاجی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی چاہیے، نہ کہ اور لوگوں سے مدد مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مخلوق کی تکلیفات دور کرنے والی اللہ بھی ہے، مشکلات حل کرنے والی ذات بھی جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک میں آتا ہے، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ آج ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا، شرک کی لغوی اصطلاحی تعریف پڑھی، اور شرک فی ذات یعنی شرک کی اقسام جو تھا اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔